بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ابھی کچھ دن پہلے ہمارے وفاقی وزیر پلاننگ ڈیولپمنٹ اینڈ اسپیشل انیشیٹو جناب احسن اقبال صاحب ایک بہت بڑے ڈیلیگیشن کے ساتھ چائنا میں موجود تھے. وہاں پہ انہوں نے چائنا کی ٹاپ لیڈرشپ سے بات چیت کی اور ان سے وہ ڈسکشن چلی کہ ہم پاکستانی کی چائنا اور پاکستان مل کے جو سیکنڈ فیز ہے سی پیک کی، اس کی جو امپلیمنٹیشن کے عمل کو مزید کیسے بہتر بنا سکتے ہیں اور کیسے اس عمل کو مزید تیز کر سکتے ہیں. اور اس پہ بھی بات ہوئی کہ ہمیں چیلنجز کیا کیا اس میں فیس آ رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے جب پہلی فیز ہم امپلیمنٹ کر رہے تھے اس کے ہمیں بہت سارے فوائد بھی ملے، جس میں آپ جاب کریشن کی بات کر سکتے ہیں، جس میں آپ انرجی کی بات کر سکتے ہیں، جس میں آپ بہت مماثلوں کی بات کر سکتے ہیں. جیسے گوادر پورٹ بنا دی، اب گوادر ایئرپورٹ بھی بن گیا، یعنی کہ گوادر ایک کنیکٹیوٹی ہب میں کنورٹ ہو رہا ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیلنجز بھی ہیں، اور اس چیلنج کا جو ان چیلنجز میں جو سب سے بڑا چیلنج ہمیں اس وقت جو پیش ہے یا جس پہ چائنیز گورنمنٹ بھی ہم سے بات کرتی ہے، وہ ہے سیکیورٹی کا. کہ جس میں بات ہوتی ہے کہ جب آپ نے دیکھا پھر 2-3 سالوں میں کچھ چائنیز پہ چائنیز نیشنلز پہ حملے ہوئے، جن میں کچھ چائنیز نیشنل کی جان بھی گئی، تو اس پہ بات ہوتی ہے. اور ہمیں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ چیلنج کیسے ایمرج ہوا، تو کیسے اس کو پھر ہم نے ہینڈل کرنا ہے، اور چائنیز جو ہے کہ اپنی سیکیورٹی کو کس نظر سے دیکھتے ہیں. تو اس معاملے پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے ایک ٹریڈیشنل سے ہٹ کے یعنی بجائے اس کے کہ ہم گفتگو کرتے ہیں اس کا حاصل نہ ہو، ایک ایسے بندے کو دعوت دی ہے کہ جس نے اس اسپیشل ٹاپک پہ یعنی کہ سی پیک اینڈ سیکیورٹی پہ پی ایچ ڈی کا تھیسس لکھا ہوا ہے. کہ جنہوں نے جب بات کر رہے تھے انہوں نے پی ایچ ڈی کی، اس کا جو تھیسس ہے ان کا اسی سبجیکٹ پہ ہے کہ سی پیک کی سیکیورٹی کیا ہو سکتی ہے. اور ظاہری بات ہے جب وہ سی پیک کی بات کر رہے ہوں گے، سیکیورٹی کی بات کر رہے ہوں گے، تو پہلے انہیں یہ بھی تمہید باندھی ہوگی کہ سی پیک ہے کیا چیز. تو اس لیے آج ہم نے دعوت دی ہے میجر جنرل ریٹائر سمریش سالک صاحب کو، تھینک یو ویری مچ. جو کہ ایک سی پیک پہ اور سیکیورٹی پہ ایک اتھینٹک پرسنالٹی ہیں، جن سے اب ہم بات کریں گے کہ سی پیک اور سیکیورٹی کے چیلنجز کو ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں. شکریہ جنرل صاحب. پہلی تھینک یو بات ویری یہ ہے مچ. کہ آپ تھینک نے یو ویری مچ ہماری فار انوائٹنگ می. آپ نے تشریف لائے. سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھائیے جو ہمارے ناظرین ہیں کہ یہ سیکیورٹی کے چیلنج ہے کیا. دیکھیں شکیل، جو میری سمجھ کے مطابق سی پیک ایک اتنی بڑی چینج آ رہی ہے اس ریجن کے لیے، اینڈ جب اس کو ہم لنک کرتے ہیں بڑے کانسیپٹ کے ساتھ بی آر آئی کے ساتھ، تو پوری دنیا کے لیے کہ جس نے پرٹیکولرلی اگر میں سی پیک کی بات کروں تو اس نے پاکستان کے بہت سارے ڈائمینشنز کو امپیکٹ کرنا ہے، جس میں اکانومی، سیکیورٹی، انڈسٹری، ایگریکلچر، سوشل سیکٹر. میرے نزدیک ان تمام ایریاز کو سی پیک امپیکٹ کرے گا. یعنی کہ ٹرانسفارمیٹو پروجیکٹ ہے. ٹرانسفارمیٹو. تو اس میں جو سب سے اہم تھا جو میں نے پک کیا اپنی پی ایچ ڈی کے لیے تھا وہ سیکیورٹی. کیونکہ سی پیک کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کے لنکیجز گلوبل پالیٹکس کے ساتھ بھی ہیں، ریجنل پالیٹکس کے ساتھ بھی ہیں، انٹرنل پاکستان کے پالیٹکس کے ساتھ بھی ہیں. تو ساری چیزیں جب اکٹھی انٹرپلے کرتی ہیں تو سیکیورٹی کے چیلنجز ایمرج ہوتے ہیں. تو میں نے جو پی ایچ ڈی کی تھی وہ کی تھی میں نے اسٹریٹجک سیکیورٹی مینجمنٹ آف سی پیک. اوکے. تو اسٹریٹجک کو میں نے اس لیے دیکھا کہ ایک تو ہے فزیکل سیکیورٹی، لیکن جو اسٹریٹجک سیکیورٹی ہے دیٹ ٹرانسینڈس بیونڈ فزیکل سیکیورٹی، جو وہ ایک بڑا کانسیپٹ ہے کہ اس میں آپ نے انوائرمنٹ کیسے کریٹ کرنی ہے کنڈیوسیو، تاکہ آپ کے جو وسائل ہے وہ کم سے کم لگیں فزیکل سیکیورٹی کے اوپر. اوکے. کہ بیک گراؤنڈ جو کہ ہمارا دیکھتے ہیں کہ یعنی کہ ایک ایسا ہم نے سسٹم بنا دینا ہے جو ایٹومیٹکلی رن ہو، جس میں ہمیں فزیکل تھریٹس کا جو ہے کہ پرابلم نہ آئے. دیکھیں اس میں ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ جو گلوبل پاورز ہیں ان کے کیا رسپانسز آئیں گے اس کے اوپر، اور ہم نے کیسے ان کو وارڈ آف کرنا ہے. جو ریجنل پاورز ہیں ان کے رسپانسز کس طرح کے آئیں گے. دیکھیں یہاں ایک منٹ، آپ نے گلوبل پلیئرس کی بات کی، تو گلوبل پلیئرس میں کیا ہو سکتا ہے کہ یعنی کہ ہمیں اس سے کس طرح کی چیلنجز نظر آ رہے ہیں، اور آپ کی نظر میں میجر جو کہ ہمارے کون سے ممالک ہیں یا ریجن ہے یہاں سے ہمیں گلوبل لیول پہ چیلنجز آ رہے ہیں سی پیک کے دیکھیں میں نے جب میں پی ایچ ڈی کی تھی میں نے اپنا تھیسس لکھا تھا، اس کا جو بیسس تھے وہ ایک تھا ہے کرٹ لیون ماڈل آف چینج. کرٹ لیون ماڈل آف چینج یہ کہتا ہے کہ جب بھی آپ کو تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو کچھ انیبلنگ فورسز ہوتی ہیں جو چاہتی ہیں کہ یہ تبدیلی آئے، اور کچھ ریسٹریننگ فورسز ہوتی ہیں جو چاہتی ہیں کہ تبدیلی نہ آئے. نا یہ جو تبدیلی سی پیک کی ہے اس میں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کون سی ویسی فورسز ہیں جو چاہتی ہیں کہ تبدیلی نہ آئے. مثلا کیونکہ سی پیک کے لنکیجز ہیں چائنا کی گروتھ کے ساتھ، سی پیک کے لنکیجز ہیں پاکستان کی ڈیولپمنٹ اینڈ گروتھ کے ساتھ، سی پیک کے لنکیجز ہیں ایک الٹرنیٹ پورٹ کی ڈیولپمنٹ کے ساتھ جو گوادر ہے.
ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے تو وہ فورسز جو نہیں چاہتی کہ چائنا رائز کرے، وہ فورسز جو نہیں چاہتی کہ پاکستان رائز کرے، وہ فورسز جو نہیں چاہتی کہ گوادر ایک آلٹرنیٹ پورٹ کے اوپر ایمرج ہو اور ایک دنیا کی سب سے بڑی پورٹ کے طور پہ ایمرج ہو، وہ فورسز بن جاتی ہیں ریسٹریننگ فورسز، اور وہ ہر لحاظ سے رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرتی ہیں کہ یہ ایکٹیویٹی نہ ہو۔ ابھی میں آپ کو انڈیا کی اگر اگزامپل دوں تو 2012 میں ہمارے چیئرمین نے اسٹیٹمنٹ دی تھی اس وقت جنرل نہیں 2017-18 میں جنرل زبیر حیات نے کہ $500 ملین لے آؤٹ کیے ہیں انڈیا نے سی پیک کو سکٹل کرنے کے لیے، یہ اس وقت کی بات ہے، اور سی پیک کو سبوٹائز کرنے کے لیے، اس پہ دہشت گردانہ حملے کروانے کے لیے۔ اب چونکہ گوادر کی لوکیشن ہے زیادہ مطلب ایران کے ساتھ، تو انڈیا ڈائریکٹلی گوادر کو ایکسیس نہیں کر سکتا، تو اس نے چابہار میں ایک رون ایک اپنا سینٹر سیٹ اپ کیا، اور گلبشن یادیو اسی سینٹر کی پروڈکٹ تھا۔ تو یہ وہ ایکٹیویٹیز ہیں نا۔ اسی میں اگر میں اوپر چلا جاؤں گلوبل لیول کے اوپر، تو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نہیں چاہتی کہ چائنا ایک سپر پاور کے طور پہ مرج کرے اور اس کی ہیجمنی کو چیلنج کرے، تو اس کا بھی ایک پلے آ جاتا ہے۔ سر دیکھیں، آپ کی بات بڑی آپ نے اہم بات کی ہے کہ یہ والی کو امریکہ نہیں چاہتا کہ چائنا کی ہیجمنی کہیں پہ چیلنج ہو، مگر ہمارے تعلقات تو امریکہ کے ساتھ بھی اچھے تھے، تو امریکہ ہماری ترقی کیوں نہیں چاہتا؟ دیکھیں، جو ڈیفینیٹلی ہمارے تو ان کے ساتھ تھرو آؤٹ ہم یو ایس کے ساتھ الائنڈ رہے ہیں، لیکن اب ایک کلیش آف انٹرسٹ آ گیا اس وقت۔ اس سے پہلے جب بھی تھا، لیٹس سوویت یونین کے خلاف مارکا آزمائی تھی، تو پاکستان اور یو ایس کے انٹرسٹ کنورج کر رہے تھے، ٹیررزم میں کنورج کر رہے تھے۔ اب جا کے وہ ڈائیورجنس آ گئی ہے، اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ زیادہ کلوز ہو گیا انڈیا کے ساتھ، بیکاز انڈیا اس پورے سسٹم میں فٹ ان بیٹھتا ہے ایز اسٹریٹجک پارٹنر آف دا یو ایس۔ پاکستان اس لحاظ سے بھی اس میں فٹ ان نہیں بیٹھتا۔ تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا کہ نا عام لوگوں کو اس چیز کی سمجھ آ جائے۔ دیکھیں، جو چائنا ہے وہ اس ریجن میں ایک ابھرتی ہوئی طاقت ہے، اور وہ نہ صرف ریجن میں بلکہ وہ دنیا پوری میں ایک نئی سپر پاور کے طور پہ ایمرج ہو رہی ہے۔ تو چائنا کو اگر کوئی کنٹیسٹ کر سکتا ہے، یو ایس تو ڈیفینیٹلی اسے کنٹیسٹ کرے گا، کیونکہ ایک ایمرجنگ پاور جو ہے وہ اسٹیبلش پاور اسے تھریٹ کے طور پہ دیکھتی ہے۔ تو انڈیا ایک نیچرل لائے ہے یو ایس کا اس ریجن میں، جو کہ اس انٹرسٹ کو لک آفٹر کر سکتا ہے۔ تو انڈیا کو جب تیار کر رہا ہے امریکہ، تو بیسیکلی اس کو تیار کر رہا ہے ایز اے کاؤنٹر ویٹ ٹو چائنا۔ ٹھیک۔ اور اگر آپ اس ریجن میں دیکھیں تو انڈین اوشن کو انڈیا کہتا ہے کہ میری پرسنل لیک ہے، میں جو مرضی یہاں پہ کروں۔ چائنا کہتا ہے نو، اٹس اے گلوبل کامن، ہر کسی کا اس کے اوپر حق ہے۔ تو یہاں پہ بھی ایک کنٹسٹیشن ہے بٹوین چائنا اور انڈیا۔ تو انڈیا اور چائنا ایک رائول رہے ہیں، پاکستان اور چائنا دوست ہیں۔ ایشیا پیسفک ریجن بھی آتا ہے، اور ایشیا پیسفک اوشن آتا ہے، یا انڈین اوشن آتا ہے، اس پہ بھی بات کرنے کی ضرورت ہے۔ کبھی پھر کریں گے کسی نشست میں، اس پہ تفصیل پر بات کریں گے۔ مگر ابھی جو ہے کہ یعنی کہ یہ ساری چیزیں ہو گئی، اب یہ سارے پلیئر جو مل گئے ہیں، تو وہ پاکستان میں پھر کیسے سبوٹائز کرتے ہیں سی پیک کو؟ پاکستان میں دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں نے جب اپنے جو میرا پرپز تھا، جب میں اسٹریٹجک سیکیورٹی مینجمنٹ کو دیکھ رہا تھا سی پیک کی، تو میرا پرپز تھا ٹو آئیڈینٹیفائی تھریٹس ٹو سی پیک، کہ کیا تھریٹس ہوں گی سی پیک کو۔ اور اس میں نے جو پہلی تھریٹ آئیڈینٹیفائی کی تھی، نمبر 1، وہ تھی انسٹیبلٹی ان افغانستان۔ اچھا، اگر افغانستان میں اسٹیبلٹی نہیں ہوگی، اب آپ ویژولائز کریں افغانستان کی لوکیشن، جو بی آر آئی ہے اس کے 6 کوریڈور ہیں، اور ان کا جو نمبر 1 کوریڈور ہے وہ سی پیک ہے، اور نمبر 2 جو کوریڈور ہے وہ نیو یوریشین لینڈ برج ہے، وچ از پاسنگ تھرو کازخستان۔ ناٹ جسٹ سی کہ افغانستان دونوں کے سینٹر میں ہے۔ اگر افغانستان میں انسٹیبلٹی آتی ہے تو یہ سی پیک کو بھی امپیکٹ کرے گا، اور یہ نیو یوریشین لینڈ برج کو بھی امپیکٹ کرے گا۔ سو بی آر اے کے جو 2 میجر پرانگس ہیں، ان کو افغانستان کی انسٹیبلٹی امپیکٹ کرے گی۔ ٹھیک۔ ناؤ اب جب امریکہ نے افغانستان سے وڈرا کیا ہے، تو اس ریجن میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہے ٹیررزم از کمنگ بیک، نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں جو کہ مطلب پلے اپ کر سکتے ہیں ٹو اچیو سرٹن آبجیکٹیوز۔ تو مجھے افغانستان میں اور اس ریجن میں انسٹیبلٹی نظر آ رہی ہے، جو کہ سی پیک کو بہت بری طریقے سے امپیکٹ کر سکتی ہے، بیکاز ایک ہمارا ڈیفینیٹلی جو اس کا ویسٹرن کوریڈور ہے وہ تو دیٹ پاسز along پاک افغان بارڈر۔ سیکنڈ جو میرا پوائنٹ آف ویو یہ تھا، جو سیکنڈ تھریٹ میں نے آئیڈینٹیفائی کی تھی، وہ تھی کوئرشن بائی دا یو ایس۔ اب دیکھ لیں
فیٹف ہے, IMF ہے, جو بھی میئرز ہیں, جو بھی لیوریجز US کے پاس ہیں, وہ استعمال ہو رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ٹرانزٹ نہ کر جائے چائنیز کیمپ میں. تھرڈ جو میرا تھا دیٹ واز بلیجرنٹ انڈیا, کہ انڈیا جو ہے وہ ہمارے کنٹری میں ہر طرح کی انسٹیبلٹی کریٹ کرے گا. GB میں ولنریبلٹی ہے, بلوچستان میں ولنریبلٹی ہے, آپ کو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اٹ از ہیپننگ دیز ڈیز. جو فورتھ تھا, جو میرے نزدیک یہ تھا, جو ہمارا ہاؤس اینڈ ڈس آرڈر ہے, ہماری مطلب ہے ناٹ ویل مینیج کنٹری, ویری کرپشن ریڈن کنٹری, مس مینجمنٹ اینڈ ڈس ہارمنی, ہر طرح کی ہماری پرابلمس جو ہے وہ لیک آف ایفیشنسی, کمپٹنس, یہ ہر طرح کی پرابلمس ود ان دا کنٹری ہے, جو کہ CPEC کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. کیونکہ جب آپ کسی کو ایک وسائل دیتے ہیں اور اس میں پھر کیپیسٹی ہونی چاہیے ان وسائل کو اپلائی کر کے پروجیکٹ کو ایگزیکیوٹ کرنے کی. اٹ واز بیک ان 2016 میں جنوری میں ایک کانوائے چلا تھا فرام سنکیانگ رائٹ انٹل گوادر. اس کے بعد ناٹ اے سنگل کوئی ایکٹیویٹی اس طرح کی نہیں ہوئی. تو اگر ہمارے پاس اس وقت کیپیبلٹی آ چکی تھی 16 میں, تو آج تو ہم نے کوئی بہت زیادہ اس سے گین کر لیا ہونا چاہیے تھا. نہیں, آپ کو بالکل بات بجائے. یہ تو کہ چیلنجز ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ اسپیشلی جو کہ سیکیورٹی تھریٹس ہیں, یعنی کہ ابھی ہم دیکھا آپ نے کوئی چائنیز کے پچھلے 3-4 سال میں ان کی کچھ ڈیتھ بھی ہوئی ہیں, جن کو ٹیررسٹ نے یعنی کہ مارا ہے, حملے ہوئے ہیں. یہ کنٹیکسٹ تو ہم نے دیکھ لیا. اب یہاں پر ایک بات کرنے والی یہ ہے کہ اب ہمارے جو ادارے ہیں ان کو کیسے ریئیکٹ کرنا ہے, اسپیشلی جو کہ فزیکل تھریٹس ہیں. ایک تو اسٹریٹجک ہے نا, وہ تو ہمارا پالیسی لیول کا ایشوز ہیں, وہ ہم بات بھی کر رہے ہیں, اس پہ لاسٹ میں بات کریں گے. یہ والے میں دیکھیں, اس میں ہمارے ادارے کی جب میں بات کرتا ہوں, ایک تو آرمی آتی ہے کہ جس نے ٹیررزم کو خلاف وار آن ٹیرر کو لڑ رہی ہے بڑے سالوں سے. دوسرا پولیس ہے, سولین ادارے. اب سر پہلے آرمی کا پھر سولین کا, آپ بتائیے کیسے ان دونوں کو ہارمونی میں چلنا ہے تاکہ اس وار کو ہم جیت سکیں. دیکھیں, یہ بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے, کیونکہ ہر چیز جو اوپر سے فلو کرتی ہے الٹیمیٹلی جانا اس نے فزیکل سیکورٹی پہ ہی ہے, کہ آپ فزیکلی سیکیور کریں اپنی مین پاور کو, اپنے پروجیکٹس کو, اپنے روٹس کو. اس کے لیے آرمی نے رائٹ ٹائم پہ یہ تھریٹس آئیڈینٹیفائی کرتے ہوئے 2 ڈویژنس ریز کیے. ایک جو ہے وہ پلیسڈ ایٹ گوادر, اور سیکنڈ جو ہے دیٹ از پلیسڈ ایٹ راولپنڈی. ان کا دونوں ڈویژنس کا پرپز یہ تھا کہ جو ہمارے روٹس, ہمارے جو CPEC کے پروجیکٹس ہیں, ان کو یہ سیکیور کریں گے. اور بہت زیادہ اس کے اوپر کام ہوا ہے, بہت زیادہ کام ہوا ہے. اور میں نے سارے سسٹم کو گرو ہوتے ہوئے دیکھا ہے. 2012 سے 14 میں ایک ڈویژن کمانڈ کر رہا تھا کوئٹہ میں, اور گوادر میری رسپانسبلٹی تھی. اس وقت گوادر میں صرف ایک بٹالین تھی, جو کہ میری بٹالین تھی. بٹالین کا مطلب 1000 لوگ ادھر گوادر میں لوکیٹڈ تھے. اس وقت وہاں پہ پورا ایک ڈویژن ہے. ڈویژن کا مطلب کتنے لوگ؟ ڈویژن کا مطلب دیکھیں, ایکچولی تو ڈویژن اراؤنڈ 20,000 بنتا ہے, لیکن چونکہ ان کے جو ٹروپس ہیں وہ اسٹرنگ ہیں لانگ, کچھ خوزدار میں ہوں گے, کچھ گوادر میں ہے, تو میرا خیال ہے کہ اس وقت گوادر میں سم تھنگ لائک 10,000 اس کے لگ بھگ فورس ہوگی. تو اب جو میں اگر آپ کو بتاؤں اس ٹائم کا, جب میں ادھر تھا 2012 کا, تو ایک بٹالین تھی. لیکن جب آپ کی فورس انکریز ہوئی ہے تو تھریٹ بھی انکریز ہو گئی ہے. تو جو آپ کے جو اینیمیز ہیں, یہ جو رائیولس ہیں جن کو میں ریسٹریننگ فورسز کہتا ہوں, وہ دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ ان کے پاس لیوریجز ہیں جہاں پہ وہ اسٹرائک کر سکتے ہیں. 2 ایکسٹریمٹیز ہیں گوادر کی, ایک ہے GB اور ایک ہے گوادر, بلوچستان. ایک کے اسٹارٹ ہوتا ہے, دوسرے پہ اینڈ ہوتا ہے. CPEC ایز فار ایز پاکستان از کنسرن, دونوں میں ولنریبلٹیز ہیں. دونوں کے اوپر ہماری جو رائیول فورسز ہیں وہ اپنی ایفرٹ لگا رہی ہیں. دیٹ از وائی آپ کو نظر آتا ہے کہ بلوچستان میں بھی ٹیررزم بڑھ رہا ہے, ایکٹیویٹیز بڑھ رہا ہے. ابھی 2 دن پہلے ایک بس کے اوپر اٹیک ہوا ہے جہاں پہ میرا خیال ہے لارج نمبر آف سولجرز جو اس میں ٹریول کر رہے تھے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ پلے اپ ہو رہی ہیں. نا اس کے ساتھ ساتھ جب تک پورا سسٹم ان سنک نہیں ہوگا, ان ہارمنی نہیں ہوگا, تو 2 ڈویژنس میرے نزدیک انسفیشینٹ ہو جائیں گے جب تک اوور آل انوائرمنٹ کنڈیوسو نہیں ہوگی. ساتھ اس کے آ جاتی ہے سول لا انفورسمنٹ ایجنسیز, جس میں کہ اینڈ ایون انٹیلیجنس آرگنائزیشنز. یہ جب تک آپس میں ان کی کیپیسٹی بلڈنگ نہیں ہوتی اور یہ ان سنک نہیں آتے, تو یہ جو ہے نا فزیکل سیکیورٹی ہم انشور نہیں کر سکتے. سر دیکھیں, ایک چیز ہے, آپ نے بھی بات کی کہ وہاں پر ایک ڈویژن ہے گوادر میں, ایک پنڈی میں.
لیکن جب سیکنڈ فیز آئے گی اس میں تو ہمارے 9 اسپیشل اکنامک زونس بنے ہیں. کوئی فیصل آباد میں ہے, کوئی دباجی میں ہے, کوئی رشیکئی میں ہے, کوئی کہیں پہ. ایک چیز دوسرا, ان زونز میں جو کام کرنے والے لوگ ہوں یا ان کا انٹریکشن ہوگا چائنیز کا بھی کسی کا بھی, وہ عام لوگوں سے ہوگا, یعنی کہ سویلین سے. وہاں تو آرمی کی ایکسیس اتنی ذرا نہیں ہوتی ہے. وہاں پولیس کو کیسے ہم نے لیڈ کروانا ہے؟ دیکھیں جو ہے نا ایز فار جو کامن لوگ ہیں, ابھی دیکھنا یہ ہے کہ تھریٹ کون لوگ تھریٹ ہیں ٹو چائنیز کو وہ لوگ تھریٹ ہیں, ٹیررسٹ ہو گئے جو کہ آن دا بہیسٹ آف ایکسٹرنل پاورز, جس کسی نے سی پیک کو سکٹل کرنا ہے یا ریٹارڈ کرنا ہے, وہ ڈیفینیٹلی اس کا ایم یہی ہوگا کہ ایسی انوائرمنٹ کی لا اینڈ آرڈر کی پرابلم کریٹ کی جائے کہ جو ہمارے انجینئرز ہیں, چائنیز ہیں, پاکستانی ہیں, وہ کمفرٹیبلی ان پروجیکٹس کے اوپر کام نہ کر سکیں. تو کامن مین تو ہیز اے ویری ویری پازیٹیو اورینٹیشن اباؤٹ. نہیں, میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے لوگ یا اس طرح لوگ وہ عام آدمی کے بیس میں, میں جاب لینے آیا ہوں, ہماری جو پولیس ہے اس کو پتا ہوتا ہے یہ بندہ اس علاقے کا ہے کہ نہیں ہے. آرمی کو تو ایک اور ڈیلنگ ہوتی ہے نا. میں یہ سوچتا ہوں, یہ اسی بات میں بتاؤں کہ سیکنڈ فیز میں پولیس کا یعنی کہ سولین انسٹیٹیوشنز کو کہاں تک لے کے آنا ہے. سولین انسٹیٹیوشنز میں ایک تو پولیس کی کیپیسٹی بلڈنگ ہونی چاہیے, اور سیکنڈلی بہت بڑا رول آئے گا یہ جو پرائیویٹ سیکیورٹی کمپنیز کا, کیونکہ ظاہر ہے پولیس کے پاس اپنی جو اس کے پاس ریسورسز ہیں, جو مین پاور ہے, وہ باقی بھی جو ہمارے ہاں ملک میں کوئی بہت زیادہ پیسفل انوائرمنٹ نہیں ہے, وہ اپنی اور بھی چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے جو اسپیسیفکلی یہ جو آپ SEZ کا ذکر کیا ہے, تو وہاں پہ پرائیویٹ سیکیورٹی کمپنیز کا رول آئے گا اور پولیس کا رول آئے گا جو کہ تھریٹس کو آئیڈینٹیفائی کرے, اور انٹیلیجنس ایجنسیز کا رول بہت بڑا آئے گا کہ وہ بیفور ایک انسیڈنٹ ہو اس سے پہلے وہ تھریٹ کو آئیڈینٹیفائی کر کے نیوٹرلائز کریں. میں یہ جو سیکورٹی ایجنسیز کی ہم نے بات کی, بڑی اچھی بات ہے یہ, ان کو اگر لنک کیا جائے پولیس کے ساتھ, دیکھیں میں ایسا میکینزم بنایا جائے. مطلب دیکھو جس نے پرائیویٹ ہائر کرنا ہے اسے ہائر کرنی ہے نا سیکورٹی, بجائے اس کے کہ ڈائریکٹ ہائر کرے اس کا پتہ نہیں چل رہا ہو, اس کو پولیس اور آرمی مل کے ایک ایسا میکینزم کرے کہ جو سارے جو کہ سیکورٹی ایجنسیز بن رہی ہیں وہ پولیس کے ساتھ کام کریں, وہ ڈپیوٹ ہوں. میں نے دیکھیں شکیل, میں نے ایک ایکسپیرینس اپنا شیئر کرنا چاہوں گا, اور اس فورم سے میں ایک ریکمنڈیشن دینا چاہوں گا اپنے ڈیسیژن میکرز کو. میں نے جو لاسٹ 2 ایئرز کام کیا ہے وہ میں نے AWT میں کام کیا ہے, اور وہاں پہ ہماری ہے, میں سیکورٹی کمپنیز کو دیکھ رہا تھا, آرمی ویلفیئر ٹرسٹ, وہاں پہ 2 سیکورٹی کمپنیز کو دیکھ رہا تھا. ایک ہے ہماری عسکری سیکورٹی گارڈز اور ایک فوجی سیکورٹی سروسز. عسکری سیکورٹی گارڈز پاکستان کی لارجسٹ سیکورٹی کمپنی ہے مین پاور کے لحاظ سے. واحد وہ سیکورٹی کمپنی ہے جس کو AK-47 آتھرائز ہے, کسی اور سیکورٹی کمپنی کو آتھرائز نہیں ہے. اچھا, میں نے یہاں پہ سرو کرتے ہوئے میں دبئی گیا, اور وہاں پہ میں نے ان کے سسٹم کو سمجھنے کی کوشش کی کہ وہ کیسے یہی سیکورٹی ڈیوٹیز پرفارم کر رہے ہیں. وی نو کہ دبئی کی سیکورٹیز مطلب اسٹیٹ آف آرٹ. میں نے کیا وہاں پہ نوٹس کیا کہ وہاں پہ سیکورٹی کمپنیز کی ریگولیٹری اتھارٹی ہے. پاکستان میں ہم نے 20 سال سے ہم سیکورٹی چیلنجز فیس کر رہے ہیں. پاکستان میں ہر طرح کی ریگولیٹری اتھارٹی ہے, بٹ نو سیکورٹی کمپنی ریگولیٹری اتھارٹی. یہ بڑی اہم بات کی آپ نے. یہ میرا یعنی کہ آپ دیکھیں ہر گھر کے سامنے آپ کو کھڑا نظر آتا ہے, گلی میں کھڑا نظر آتا ہے. آج یہ ہے کہ جس کو ویپن پکڑنا آتا ہے اس کو سیکورٹی گارڈ کھڑی کر دو, ویئر ایز وہاں پہ ایک سسٹم ہے, دیر از ایک ریگولیٹری اتھارٹی ہے جو کہ ان کا ایک ٹریننگ انسٹیٹیوشن ہے. وہاں پہ ایک گارڈ کو لے جایا جاتا ہے, اس کو پوری ٹریننگ دی جاتی ہے, اس کا امتحان ہوتا ہے, 3 دفعہ اسے چانس دیا جاتا ہے. اگر وہ اس امتحان میں پاس ہوتا ہے تو ہی از فٹ ٹو پرفارم سیکورٹی گارڈ ڈیوٹی, نہیں کرتا تو ہی از لیڈ آف. نمبر 1 ایک یہ پوائنٹ ہے. سیکنڈ جو پوائنٹ میں ایک بہت امپورٹنٹ میں نے ایکسپیرینس کیا وہ یہ ہے کہ ہم اپنے سیکورٹی گارڈ کو ٹریٹ کرتے ہیں ایز اے لیبر. اگر لیبر کی پے ہے منیمم 32,000 تو سیکورٹی گارڈ کی پے بھی ہے 32,000. کسی بھی کام, اسلام آباد میں سے بہت کام ہے دینا, لیکن جو ریگولیشن ہے گورنمنٹ کے جو آرڈرز ہیں اس کے مطابق 32,000 از دا منیمم پے. لیکن یو ریئلائز کہ سیکورٹی گارڈ اور لیبر میں بہت فرق ہے. سیکورٹی گارڈ تو از اسٹینڈنگ ان دا وے آف ڈینجر, اس کی لائف انڈینجرڈ ہے. تو جب آپ اس کو سفیشینٹلی پے نہیں دے سکتے تو آپ کو کوالٹی سیکورٹی گارڈز نہیں ملتے. اور میرے خیال ہے یہ بڑا ہائی ٹائم ہے کہ جب ہم بات کر رہے ہیں کہ سی پیک سیکورٹی کی 100% تو ہمیں ایک ریگولیٹری اتھارٹی بنانی چاہیے. اور لاسٹ جو کویشچن ہے, کیوں میں اس کو زیادہ لمبا نہیں کھینچنا چاہتا,
آپ نے بھی جانا ہے. کیا یہ سیکنڈ فیز جو ہے ہمیں اس کا سیکورٹی کا جو فیز ہے وہ سول انسٹیٹیوشن بنانے چاہیے اور بیک اپ پہ جو آرمی ہو کہ کسی وقت بھی ضرورت پڑے ہارڈ میئرس کے لیے تو آرمی ایکشن میں آئے, جو کہ سافٹ ہے جس نے ڈیٹیکٹ کرنا ہے جو مینیج کرنا ہے وہ سول انسٹیٹیوشنز ہوں. دیکھیں ڈیفینیٹلی ڈیزائربل یہی ہے, لیکن میں اگر آپ کو اپنے ایکسپیرینس پہ بات کروں تو میں وار آن ٹیرر, میں نے اس پہ بک بھی لکھی اور میں اس کو دیکھ رہا ہوں 2002 سے. اب جس طریقے سے سولین انسٹیٹیوشنس کو گرو کرنا چاہیے تھا اس طریقے سے نہیں کیا. اگر میں پولیس فورس کی بات کروں تو 2007-8 میں جب پیک پہ تھا وار آن ٹیرر, تو جو میں نے دیکھا تھا, میں یہ نہیں کہوں گا کہ ایسا نہیں ہے کہ بالکل گروتھ نہیں ہوئی, لیکن اس لیول کی نہیں ہوئی جس لیول کے اوپر وہ اپنی ذمہ داریاں کو سنبھال لیں. آپ اس وجہ سے آپ جہاں پہ بھی آپریشن ہوتا ہے آپ کہتے ہیں جی آرم فورسز کو بھیجیں, ان کا کام ہوتا ہے کہ انوائرمنٹ کریٹ کریں اور ہینڈ اوور کریں وہ ایریا ٹو سول گورنمنٹ, وہ ٹیک اوور کریں. لیکن آن گراؤنڈ یہ ہوتا نہیں ہے. جہاں پہ بھی آرمی جاتی ہے وہاں پہ آرمی سکن ہو جاتی ہے اور لگ جاتی ہے, وہاں سے وہ باہر نہیں نکل پاتے, بیکاز جو سول ہمارے ادارے ہیں ان میں وہ کیپیسٹی نہیں ہے اس وقت. یہ ان کیپیسٹی بلڈ کرنے کی ضرورت ہے ان کی 100% ضرورت سر. ہے. دیکھیں یہ بڑا اچھا موقع ہے, میں کیوں اس بات کو بتا رہا دیکھیں ہوں. بات یہ ہے کہ جتنا آپ کے ان اداروں کی کیپیسٹی بلڈ ہوگی اتنی ہی ریلائنس کم ہوگی آرمی کے اوپر. آرمی کہاں بھاگے گی, اور کام بھی نہیں ہے جو اس ہاں کا کام بھی نہیں ہے. سولین کے ساتھ انٹریکشن کرنا 100% ان کا کام ہے. اس نے ویسٹرن بارڈر کو بھی دیکھنا ہے, اس نے ایسٹرن بارڈر کو بھی دیکھنا ہے, اور بیکاز آف لیک آف کیپیسٹی آف ویریس ڈپارٹمنٹس, پولیس فورس ہے لیٹ سے, تو ادھر بھی اس کو اسے جانا اب تو پڑتا نئے ہے. بارڈر بھی کھول گئے ہیں جو ہمارے پرانے دوست ہیں ان کے ساتھ بھی مسائل ان کے شروع ہو ساتھ گئے. ویری انفارچونیٹ انفارچونیٹ ہے. ناظرین یہ ہماری ایک ڈسکشن تھی, یہ ہم نے آج پریمرلی ڈسکشن کی ہے. ہم پھر ایک دفعہ ریکویسٹ کریں گے جنرل صاحب کو, کیونکہ آج ان کو تھوڑی سی جلدی بھی جانا ہے, تو ہم مزید اس پہ بات کریں گے. انہوں نے جو بات کی ہے وہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں جو سی پیک کی سیکیورٹی ہے صرف اس کو نیشنل کنٹیکسٹ میں نہیں, ایک براڈر کنٹیکسٹ میں دیکھنا ہے کہ گلوبل لیول پہ اس میں کون کون سے گلوبل اور ریجنل پلیئرز اس میں شامل ہیں. اس اسٹریٹجک لیول سے وہ نیرو ڈاؤن کرتے ہوئے ہمیں فزیکل سیکیورٹی پہ آنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سول انسٹیٹیوشنز کی ہمیں کیپیسٹی بلڈ کرنی ہے, اور میرا خیال کہتا ہے کہ اس وقت بڑا اچھا موقع ہے کہ ہم اس کی کیپیسٹی کر سکیں. مطلب ہم سی پیک کے کر رہے ہیں تو ہم چائنا کے ساتھ ان کی جو پولیس ہے ان کے ساتھ مل کے, ان کے ساتھ یعنی کہ دونوں ممالک کی جو کہ پولیس آپس میں مل کے وہ ایک دوسرے کو سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح ٹیررزم کو کنٹرول کرنا ہے. اور پاکستان کی کیپیسٹی بھی پولیس کی اس میں بہتر ہو سکتی ہے. جس طرح ہماری آرمی ٹو آرمی انگیجمنٹ ہے چائنا کے ساتھ, اسی طرح پولیس ٹو پولیس بھی انگیجمنٹ ہو سکتی ہے. تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ ہم نئے پروگرام کے ساتھ آئیں گے. اسٹے ٹیون. اللہ حافظ.